ماڈل ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جی ہمارا شولڈر جوائنٹ, یہ بازو آ رہا ہے, یہ کالر بون ہے, اور یہ پیچھے جو ہمارے بون لگی ہوئی تھی اسکیپولا, یہ وہ ہے. اچھا ایک سیکنڈ دوبارہ دکھائیں, اب دکھائیں. یہ یوں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا بازو آ رہا ہے, یہ کالر بون جو ہماری گردن کے سامنے آ رہی ہے, اور یہ بیک سائڈ پہ جو بڑی, یہ شولڈر ہے, شولڈر کے, ہاں شولڈر کا ماڈل ہے. یہ بازو ہے, یہ شولڈر, اور یہ جو آگے یہ کالر بون جو سامنے کی طرف آتی ہے, یہ وہ والی ہے, کالر بون, اور یہ پیچھے بیک پہ جو کمر کی ہڈی اسکیپولا اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا اس کے حوالے سے بھی بہت شولڈر میں درد, یہ آپ کا ایون یہ جو بازو ہے اس میں درد, تو یہ تو سارے اکٹھے ملے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اسٹرکچر ایسے بنایا ہوا ہے, اگر ہم اندر دیکھیں تو شولڈر جوائنٹ آپ کا ایسے لگے گا. اور اگین مشی بہت کامن, فروزن شولڈر, شولڈر پین, شولڈر موو نہیں ہو رہا, شولڈر میں سویلنگ ہو گئی, اور یقین کریں یہ بڑی ہی مشکل کنڈیشن ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کا یہ بازو ہل نہیں رہا ہے, اور آپ نہ اپنا برش کر پا رہے ہیں, نہ اپنے بال بنا پا رہے ہیں, نہ اپنے ڈیلی کے کچھ کر پا رہے ہیں, کپڑے پہننا, کچھ بھی نہیں آپ کر پا رہے ہیں, تو پھر دوسروں کی ہیلپ لینی پڑ رہی ہے آپ کو. تو یہ بڑا ہی ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ اگر ان کے شولڈر میں فروزن شولڈر بن جاتا ہے. نام تو لوگوں نے سنا ہوگا فروزن شولڈر. اچھا اب کرتے کیا, جو میں نے کامن مسٹیکس دیکھی ہیں میں وہ تھوڑی آج آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں آپ کے شو میں. ہولڈ دیٹ تھاٹ, ادھر سے ہی شروع کرنا ہے آپ نے, ادھر سے ہی. سوری ایک کالر بھی ہیں, بالکل ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, مسز ارشاد بول رہی ہوں پشاور سے. جی مسز دلشاد, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اصل میں لائٹ نہیں تھی اور ابھی لائٹ آئی ہے, اور میں نے جیسے ہی جوائن کیا ہے آپ کو. جی اور یہ شکر ہے کہ میری پرابلم سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں, ڈاکٹر سعدیہ. جی آپ بات کر سکتی ہیں ان سے. جی تو میں نے یہی پوچھنا تھا کہ میں تو خیر پرانا یہ 20 سال سے ہی میں اس چیز کی مریض ہوں. مسلز ویکنس تھی یا کیا تھا, مطلب کمر سے شروع ہوا ہے تو ابھی گردن تک تو ہے, لیکن میں ساتھ ساتھ ایکسرسائز رکھتی ہوں. 50+ میری ایج ہے, اور میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایکسرسائز اور یوگا وغیرہ کرتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ جو مجھے یوگا وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میرے ہپ جوائنٹ جو ہے, لیفٹ والا ہپ جوائنٹ, اب اس کی وجہ سے میرے بیٹھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. جیسے بندہ نماز کی پوزیشن میں بیٹھتا ہے یا چوکڑی سے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. اور میرے اب رائٹ شولڈر اور رائٹ ہاتھ کا جو یہ تھم کا ایریا ہے کلائی کا, یہ اس میں میرا پین ہے. یعنی کسی چیز کو میں نے اٹھانا نہیں ہے تو ایک دم سے مجھے چیخ نکل جائے گی. تو میں نے اپنے ڈاکٹرز کو تو بتایا ہے, لیکن بس وہ انہوں نے کہا یہ CTS ہے. حالانکہ CTS میں یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 3 انگلیاں ان میں نمنس ہوتی ہے نا, یعنی ڈاکٹر ڈائگنوز ہی نہیں کرتے اور دیکھتے ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ بھی یہی پشاور میں حال ہے کہ ڈاکٹر کنسرن زیادہ وہ نہیں کرتے. تو آپ کم از کم پین کو دیکھیں, اس کی سچویشن کو دیکھیں, آیا وہ کس چیز کی ہے. اور میں نے فزیوتھراپی والے سے پھر میں نے کنسرن کیا, تو انہوں نے تو یہی بتایا کہ جی خیر آپ کی ہاتھ کی موومنٹ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور ڈی جنریٹو اسٹیجز بھی ہیں. لیکن اب مجھے یہ زیادہ مسئلہ بیٹا یہاں ہے کہ یہ جو رائٹ میرا شولڈر ہے اوپر جوائنٹ, جو بھی آپ کہہ رہی تھی کالر بون اور رائٹ شولڈر کے اوپر بالکل جہاں جوائنٹ ہوتا ہے, بالکل جو بندہ کندھا گھماتا ہے, بس یہ جو ہے رائٹ میں سے میرے یہاں درد جو ہے وہ بالکل نہیں جا رہا. اور ہاتھ کی جو کلائی میں جو دایاں میرا انگوٹھے کا ایریا ہے جو اندر کی طرف, وہاں بس مجھے درد ہوتا ہے. جیسے آپ زمین سے اٹھتے ہو تو وہ چیخ میری ایک دم نکلتی ہے. میں نے کسی چیز کو اٹھانا نہیں ہے. تو ابھی بھی میں ایکسرسائز کر کے ہی آئی ہوں, لیکن مجھے ہلکا ہلکا جو میری بلڈ سرکولیشن تھوڑی سی مجھے پتہ چلتا ہے کم ہے. مطلب مجھے ہاتھ میں پتہ چل رہا ہے میں جب ایکسرسائز کروں تو اب مجھے سجیسٹ کریں کہ پلیز یہ میری نروز کی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی مسلس کا ہے, مطلب شولڈر جوائنٹ سے لے کر ہاتھ کے انگوٹھے تک رائٹ سائڈ. بالکل جی, تو یہ پلیز مجھے جی کوئی صحیح مجھے کوئی وہ کر دے کہ یہ مطلب مسئلہ کیا ہے نا, تاکہ میں اس پہ فوکس ہو جاؤں. بالکل جی. ایک تو میں آپ کی ایج پوچھنا چاہوں گی. یہ میری 50+ سے. اور کسی جوڑ میں سوجن یا ورم محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں, بس یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے یہ میرا دایاں پیچھے کی چلی جاؤں یا پیچھے کی طرف موڑوں تو مجھے پیچھے کی طرف اس کو اوپر درد ہوتا ہے, اوپر کے جوائنٹ میں. ٹھیک ہے. اور شوگر وغیرہ اسی طرح, اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ 2 مہینے ہو رہے ہیں, اور میں ہلکی ہلکی ایکسرسائز ہاتھ اوپر نیچے بس یوگا کر لیتی ہوں اپنی تسلی کے لیے. لیکن وہ بھی پھر ڈاکٹر نے کہا مت کریں, نہ کریں. بالکل. باقی کام نہیں کر سکتی کیونکہ رائٹ ہینڈ ہے, تو بس ڈاکٹر نے کام سے بھی منع کیا ہوا ہے. تو اب بیٹا صحیح سجیسٹ کر دے. بالکل جی. کوئی شوگر وغیرہ بلڈ پریشر کوئی اور مسئلہ تو نہیں چل رہا؟ الحمدللہ نہیں ہے, پہلے تھا کافی کچھ, لیکن میں نے اپنے آپ کو ذرا سا ٹھیک کر لیا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب اپنے ماڈل کے ساتھ ابھی دیتی ہوں. مسز ارشاد جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پشاور میں ہوتی ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر آپ نے
آنا ہے تو آپ اسلام آباد آ کے یہ بڑی ایک جب تک دیکھیں گی نہیں سعدیہ تب تک obviously ابھی بتا تو دیں گی لیکن آپ جہاں پہ بھی گئی ہیں آپ کو ایک یہ ان چکر. کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے؟ جی اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد میں ایڈریس بھی ہمیں بتا دیجیے گا ان کا. بالکل میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. آپ F8 میں لگا لوں گی. بالکل F8 آپ نے جو سیکٹر ہے اس میں علی میڈیکل بہت فیمس جگہ ہے, اس کے ساتھ ہی کون سا ہے, اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک. اسلام آباد اسپیشلسٹ کلینک میں بیٹھتی ہیں یہ F8 میں, اور آپ ضرور آئیں اور ضرور چیک کریں. علی میڈیکل سینٹر کے ساتھ جی جہاں پہ خلیق الزمان سر بھی بیٹھتے ہیں, ڈاکٹر خلیق الزمان. نہیں لیکن ان کا علی میڈیکل کے ساتھ میں اسپیشلسٹ کلینک ہے, ادھر بیٹھتی ہیں ڈاکٹر سعدیہ ریاض. یہ نیورولوجسٹ ہیں یا نیورو سرجن ہیں؟ نہیں رومیٹالوجسٹ ہیں, ہڈیوں کی ڈاکٹر ہیں. اچھا جی چلیے اچھی بات ہے, خیر یہ بھی کنسرن کر لینا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب دیتی ہوں. پلیز آپ دیں, میں ذرا باقی چیزیں. تھینک یو جی مسز ارشاد. ایک تو میں آپ کو یہ اچھی خوشخبری سنانا چاہوں گی کہ میں پشاور میں بھی آتی ہوں ونس اے منتھ, مہینے میں ایک دفعہ, پہلا سیٹرڈے افریدی میڈیکل کمپلیکس میں. اور یہ آپ جیسے پیشنٹس کے لیے ہی جو مس ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں, تو میں وہاں پہ آتی ہوں. الحمدللہ پشاور کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور بہت اچھا رسپانس ہے میرا. ہر منتھ کا پہلا ہفتہ یا سیٹرڈے میں پشاور افریدی میڈیکل سینٹر میں آتی ہوں. تو اگر آپ پشاور یا ارد گرد کے علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ مجھے وہاں پہ چیک اپ کرا سکتے ہیں. اب میں آپ کے مسئلے کی طرف آتی ہوں. آپ نے مختلف جوڑوں میں درد کا ذکر کیا, جیسے انگوٹھے میں, شولڈر میں, اور کافی 2-3 مہینوں سے چل رہا ہے. اب اگین مجھے شک ہو رہا ہے کہ آپ کو سوزش والا آرتھرائٹس بن رہا ہے, جس کو ہم میڈیکل میں روماٹائڈ آرتھرائٹس یا گنٹھیا کہتے ہیں. اس بیماری میں آپ کے مختلف جوڑ, آپ کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے جتنے 300 سے زیادہ جوڑ ہیں, اس میں کسی بھی جوڑ کے اندر سوجن یا ورم بن جاتا ہے. یہ اکڑاہٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حرکت کرنے میں شدید درد ہوتی ہے, آپ کی کہتی ہیں چیخیں نکل آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں کے اندر سوجن بنی ہوئی ہوتی ہے, اور یہ سوجن آپ کے جوڑوں کو موو نہیں کرنے دیتی ہے. یہ کچھ اینٹی باڈیز پازیٹیو ہوتی ہیں, جیسے کہ RA فیکٹر, اینٹی CCP, یہ بعد میں ہم یہ ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں. ایک چیز یہاں پہ بھی ہم بات کر رہے تھے, مشی کے لوگ پہلے یہ کرتے ہیں, جیسے ابھی مسز ارشاد بتا رہی تھیں, درد ہوئی, انہوں نے کوشش کی کچھ ڈاکٹروں سے, ان کو حل نہیں ملا, وہ سیدھے فزیوتھراپسٹ کے پاس چلے گئے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں کیئرفل ہونا پڑے گا. دیکھیں پہلے تشخیص کرائیں, اپنا علاج شروع کرائیں. علاج جب شروع ہوگا تو آپ کی جو سویلنگ ہے, سوزش ہے, وہ اترے گی. پھر نیکسٹ سٹیپ میں مہینے بعد, 2 مہینے کے بعد جب آپ بہتر فیل کریں گے, پھر فزیوتھراپی کا رول آئے گا. یہ دیکھیں نا, جو چیز سیکنڈ آنی چاہیے وہ آپ پہلے کروا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ جب آپ کے جوڑوں کے اندر سوجن یا ورم ہے, وہ موو نہیں کر رہے ہیں, تو آپ تھراپی کے لیے چلے بھی جائیں گے, آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, بلکہ الٹا آپ کی درد زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ وہ اندرونی درد ہے, باہر کی درد اندر سے جوڑ کے اندر کے سوجن کی وجہ سے آ رہی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک روماٹولوجسٹ سے ملیں, جو ہڈیوں اور جوڑوں کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, بغیر سرجری کے آپریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ان جوڑوں کا علاج کرتے ہیں جس میں سوزش بن رہی ہے, ورم بن رہا ہے, پٹھوں میں کھچاؤ آ رہا ہے, اس چیز کا علاج ہوتا ہے. جب آپ کا علاج ایک سٹیج تک پہنچ جائے کہ آپ کمفرٹیبل ہو جائے, آرام آپ کو مل جائے, پھر ہم خود آپ کو تھراپسٹ کے پاس بھیجتے ہیں کہ جائیں جی اب اپنی تھراپی کروائیں. مسز ارشاد تھوڑا سا ذکر کری تھی اپنے بازو کا, جو انہوں نے کہانی بتائی بڑی ٹپیکل ہے جی فروزن شولڈر کی, کہ بازو ایک پوائنٹ سے آگے موو نہیں کرتا. موو کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت شدید کی درد ہوتی ہے, اگر آپ پکڑ کے بھی کریں گے تو بازو اس کے آگے جاتا ہی نہیں ہے. یہ میں ماڈل لے کے جو بیٹھی ہوئی تھی, یہ آپ کا بازو ہے, یہ آپ کی کالر بون ہے, اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ ریشے ہیں, یہ لیگامنٹس ہیں. رائٹ. اصل مسئلہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہے ان ریشوں کے اوپر ہے کہ ان کے اندر سوجن بن جاتی ہے, یہ ورم کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں جو جوڑ کے اندر قدرتی لوبریکیشن یا کارٹیلیج ہے, جس کو میں بالکل عام الفاظ میں کہتی ہوں جی کہ آپ کی جوڑ کا تیل ہے, یہ روغن ہے, وہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بون کی نوکیں یا اسپائکس, جس کو میڈیکل میں بولوں تو بڑا فینسی سا نام ہوگا آسٹیوفائٹس, یا بہت عام الفاظ میں بولوں تو چھوٹی چھوٹی ہڈی کی نوکیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب یہ آپ کا اگین خود ہی سوچیں کہ ایک آپ کا جوڑ ہے جس میں آپ کے لیگامنٹس یا ریشے ہیں, ان میں سوجن بنی ہوئی ہے, اندر ہڈی کی نوکیں بنی ہوئی ہیں, اور اندر سے جو آپ کی گریس یا چکنائی ہے وہ خشک ہوئی ہوئی ہے. تو اس نے تو ذرا سی حرکت کے اوپر موومنٹ کرنے پہ اس نے درد کرنا ہے. اگین وہی بات ہے کہ سیدھا پہلا فزیوتھراپسٹ کے پاس جائیں گے, آپ جتنی بھی کروا لیں گے وہ آپ کا پینفل ہوتا جائے گا. اور پیشنٹ جب میرے پاس آتے ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ سویلنگ ہوتی ہے, بالکل فروزن شولڈر ہوتا ہے, ہر کسی موومنٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور ایک پوائنٹ تک تو بالکل ہی پیشنٹ کی واقعی میں چیخیں نکل جاتی ہیں.
بالکل قابل علاج ہے, بالکل ٹریٹیبل ہے, لیکن اس کا پراپر طریقہ ہے. اسٹیپ 1 میں ڈاکٹر روماٹولوجسٹ کو دکھائیں. اسٹیپ 2 پہ اگر ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیسٹ تجویز کرے ان ٹیسٹوں کو کرائیں. پھر نمبر 3 پہ آ جائے گا کہ ٹیسٹوں کی روشنی میں, پیشنٹ کے چیک اپ کی روشنی میں ڈاکٹر آپ کا ڈائگنوسس بنائے کہ یہ آپ کو پرابلم کیوں آ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ مشی بعض دفعہ جیسے میں نے سے پوچھا بھی کہ آپ کو ڈائبٹیز یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے, بعض دفعہ یہ بیماریاں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. اگر شوگر بہت زیادہ ہائی ہے, آپ کا تھائرائیڈ ٹیسٹ صحیح نہیں آ رہے ہیں, آپ کو کوئی پرانی چوٹ ایسی لگی ہے, کوئی اور ایسے مسئلے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں, اور یہ بیماریاں آپس میں لنک ہوتی ہیں کیونکہ یہ بیماریاں آپ کی جوڑوں میں سوزش بنا رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ٹیسٹ کروا کے کہیں اور آپ کو بیماری تو نہیں ہے جو آپ کو فروزن شولڈر کی طرف لے کے جا رہی ہے. بالکل قابل ٹریٹیبل ہے, قابل علاج ہے, لیکن صحیح طریقے سے. اسٹیپ 1 ڈاکٹر, اسٹیپ 2 کچھ سیدھا ٹیسٹ جو ضروری ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں. اسٹیپ 3 پہ ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے گا, آپ نے وہ استعمال کرنی ہے. پھر اسٹیپ 4 پہ آپ کا فزیو تھراپی آئے گا. وہ پیشنٹس جن کا فروزن شولڈر کافی مہینے گزر جاتے ہیں, خراب ہو جاتا ہے, کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, وہ دوائیوں سے تھراپی سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا, ان پیشنٹس کے لیے میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا انجیکشن لگاتی ہوں جو جیل یا چکنائی کا انجیکشن ہوتا ہے, اور وہ ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. اندر جو پانی ہوتا ہے اس کو خشک کرتا ہے, اس کے اندر تیل اور چکنائی بناتا ہے, اور آپ کی موومنٹ کو واپس لے کر آتا ہے. تو انجیکشن لگانے کے 1 ہفتے کے بعد اگر آپ اپنی تھراپی دوبارہ شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گی. اگین مشی بات ہوئی آ جاتی کہ ہماری اکنامیکل سچویشن, ہر بندے کے پاس اتنے افورڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پہلے ڈاکٹر کو بھی دکھایا, ٹیسٹ بھی کرایا, تھراپسٹ کو بھی دکھایا. تو یہاں پہ جو چیزیں تھوڑی سی آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے, وہ آپ کی ایکسرسائزز ہیں, تو آپ نے خود کرنی ہے. تو آپ بتائیں گی نا؟ میں بھی بتاتی ہوں, وہ کوئی مشکل سائنس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز تھراپی یہ ہے کہ وہ کچھ مشینیں لگائیں گے, کچھ کرنٹ ہوگا تو تھراپی ہوگی. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. تھراپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس جوڑ کو موو کرنا ہے, جو اس کی موومنٹ رکی ہوئی ہے, آپ نے ایکسرسائز کی مدد سے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے, اور یہ آپ آرام سے گھر پہ کر سکتے ہیں.